اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والبرہان الرشید، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دانا نفسه وعمل بها بعد الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے دوستو، آج ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ میں اپنی بات کروں پہلے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں عقل مند، دانش مند، خرد مند ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی خرد مند، دانش مند نہیں ہے۔ اور ہر جگہ یہی فتنہ ہے، اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا اور دوسرے کو بے وقوف اور بے عقل سمجھنا اور شمار کرنا۔ حالانکہ شریعت کے اندر، رسول اللہ کے دین کے اندر جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ عقل مند کون ہے، دانش مند کون ہے، خرد مند کون ہے، سمجھدار کون ہے۔ ہمارے ہاں عقل مندی کا جو ایک سسٹم ہے وہ کیا ہے، ہم اس بچے کو لائق اور فائق سمجھتے ہیں جس کو کتاب کا ہر لفظ اور ہر پیج، ہر صفحہ ازبر ہو، یاد ہو۔ ہم جب اس لیول سے اوپر جاتے ہیں، ہم استاد، ٹیچر کو اور پروفیسر اسے سمجھتے ہیں جو اپنے چیز کا ماہر اور فن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نوکری اور جاب کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہے، ہم سے جو اوپر ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، ہم اسے بہترین، عقل مند، سمجھدار شمار کرتے ہیں۔ اوورآل جب گھر میں پہنچتے تو کیا ہوتا ہے، گھر والے کہتے ہیں جو زیادہ پیسہ بنائے، زیادہ دولت کمائے، کوٹھیاں بنائے، محل بنائے، گاڑی واڑی لے، ہر طرف بلے بلے ہو، تو فرمایا کہ وہ بڑا سمجھدار ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ سمجھدار وہی سمجھا جاتا ہے جس کی زبان میں اندر تیزی ہو، تراری ہو، اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر آگے والے انسان کو ہاتھ سے نیست کر دے، آگے والے انسان کو چند لمحوں کے اندر زیر کر دے۔ ہم انہیں عقل مند، دانش مند، خرد مند اور بڑا پاپولر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اگر پوچھا جائے تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند کون ہے؟ خدا کی قسم آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ قرآن بھی کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کو دیکھو، فی خلق السماوات والارض، فرمایا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ واختلاف اللیل والنہار، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، کبھی دوپہر، کبھی سپہر، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی جناب والا صبح کا ٹائم، کبھی دوپہر کا ٹائم، کبھی شام کا ٹائم، کبھی گرمی، کبھی ٹھنڈک، کبھی برسات، کبھی جناب سب سے زیادہ گرمی کا موسم۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اسی کے اندر غور فکر کرے گا جو انسان اللہ کے ہاں لأولی الالباب، وہی بندہ عقل مند بھی ہے، وہی بندہ ہوش مند بھی ہے۔ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے والا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں
تغیر اور تبدل جب آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرنے والے انسان کو اللہ نے عقل مند ہونے کا نوٹس، عقل مند ہونے کا ایک ثبوت عطا فرمایا ہے۔ معلوم ہوا عقل مندی بڑی بڑی جگیروں کے اندر نہیں، عقل مندی بڑے خاندان ہونے میں نہیں، عقل مندی بڑا پلازا اور بڑی کوٹھی اور بڑی فیکٹری کے مالک ہونے میں نہیں، بلکہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا صبح کے آنے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور شام کے ڈھلنے میں بھی اللہ کی تغیرات میں اور اللہ کی خیرات میں تفکر اور تدبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند قرار دیا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں حضرت شداد بن اوس مشکات المصابیح کتاب الرقاق کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا الکیس من دون نفسہ۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے، دانش مند کون ہے؟ میرے کریم فرماتا ہے الکیس من دون نفسہ، فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نہ مانے، اللہ کی مانے، رسول کی مانے، وہی عقل مند بھی ہے، وہی خرد مند بھی ہے۔ عقل مند وہ نہیں، ہمارے ہاں تو کچھ عقل ہے ہی نہیں، ہے کوئی عقل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جھگڑا کب شروع ہوتا ہے؟ حاجی صاحب نے کہا بیٹا یوں کرنا ہے، بیٹے نے کہا نہیں جی آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہوگی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لڑائی شروع ہو گئی۔ گھر والے کہتے ہیں یوں نہیں یوں کرو، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات نہیں مانتے، امام صاحب کہتے ہیں میری مان دو، مقتدی کہتے ہیں میری مانو، تو کیا ہوا؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ نہیں مانتے، میں کہتا ہوں آپ نہیں مانتے، نتیجہ کیا نکل؟ جھگڑا شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑی شروع ہو گئی، اسکول میں پہنچے یہی مسئلہ، کالج میں پہنچے یہی مسئلہ، جہاں کہیں آپ چلے جائیں یار آپ لحاظ نہیں کرتے، جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اتنا عقل مند ہوں، اتنا سمجھدار ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں فلاں ہوں، ارے بھائی سب کچھ ہے، تیری بات حرف آخر نہیں، حرف آخر مصطفیٰ کی بات ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہے، حرف آخر مصطفیٰ کا فرمان ہے، حرف آخر اللہ کا قرآن ہے، نہ تو اعلیٰ نہ میں اعلیٰ، نہ پڑھا لکھا اعلیٰ نہ ان پڑھ جہل اعلیٰ، اعلیٰ بھی مصطفیٰ کی ذات، اعلیٰ بھی مصطفیٰ کریم کا قول، اعلیٰ بھی مصطفیٰ کا عمل، جسے مصطفیٰ نے اعلیٰ کہا ہمارے لیے وہی اعلیٰ، جسے مصطفیٰ نے عقل مند کہا ہمارے لیے وہی عقل مند ہے، بس اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لڑائی کیوں شروع ہوتی ہے؟ میں نے یوں کہا آپ نے یوں کر دیا، میں نے تو کہا تھا آپ کو، آپ نے ایسے کیوں کر دیا، تو لڑائی شروع ہو گئی۔ میرے دوستو ہم کسی کی بات کو کسی کی رائے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ خیمے نصب کروائے، فرمایا یہاں پڑاؤ کرو، صبح ہم لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کیا یہاں پر پڑاؤ کرنا، یہاں پہ خیمہ نصب کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، یا آپ اپنی رائے، عسکری رائے اور فوجی رائے کے مطابق یہاں پر پڑاؤ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں اللہ کے حکم کے مطابق یہاں پڑاؤ نہیں ڈال رہا، بلکہ اپنی عسکری سوچ، جو فوج کا ٹرینر ہوں، فوج کا کمانڈر ہوں اور سب سے بڑا میں ہوں، لہذا اپنی عسکری اور جنگی حکمت عملی کی بنا پر یہاں پر پڑاؤ ڈال رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کیا عرض کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں سے خیمے اٹھوائیں اور فلاں جگہ جہاں پہ پانی زیادہ ہے ان کے اونٹوں نے پانی پینا ہے، ان کے گھوڑوں نے پانی پینا ہے، ان فوجیوں نے خود پانی پینا ہے، اگر ان کے پانی پہ ہم قبضہ کر لیں گے جناب اونٹ پانی پینے آ رہیں گے، سواریاں پانی نہیں پئیں گے، چلے گی کیسے؟ فوجی پانی نہیں پئیں گے تو کافر زندہ کیسے ہوں گے، لڑیں گے کیسے؟ ان کو ہم نے کمزور کرنا ہے، لہٰذا یہاں سے خیمے اٹھائیں، وہاں پہ نصب کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تو صحابی ہو کر نبی کو سمجھا رہا ہے، تو چھوٹا ہو کر بڑے کو کہہ رہا ہے۔ میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا میں آج سے یہ اعلان کرتا ہوں خباب ٹھیک کہہ رہا ہے، یہاں سے خیمے اٹھاؤ وہاں پہ نصب کر دو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ حالانکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام عقل کتنی ہے؟ یہاں پیمانے نہیں ہیں، کوئی ترازو نہیں، اور میں بڑا تحقیق کی کہ عقل کا کوئی ترازو بن جائے، بڑی تحقیق کی ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا اعلیٰ ایجاد ہی نہیں ہوا۔ کس لحاظ سے کہ عقل کو تولے کتنی ہے، 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 1 من ہے، 10 من ہے، نہیں،
کیوں؟ فرمایا دنیا کے جتنے کاریگر، پروفیسر، ڈاکٹر سب مل کر اتنا تو بتاتے ہیں کہ دماغ کا اتنا لوتھڑا ہے، اتنا اس کا طول ہے، اتنا اس کا عرض ہے، اتنا لیٹر ہے، اتنا مل لیٹر اس کے اندر خون ہے اور اتنے حصے ہیں، یہ سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے اس کی عقل کتنا کام کرتی ہے، اتنے میٹر کام کرتی ہے، اتنے سال کام کرتی ہے۔ کیوں؟ ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ یہ خبر ہے تو صرف اللہ کی ذات کو، مصطفیٰ کی ذات کو بس۔ آج تک کوئی ایسا ایجاد نہیں ہوا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کے اندر عقل کو تسلیم کیا، تقسیم فرمایا، اب آپ یہ مت سوچیں کہ صرف انسانوں کے پاس عقل ہے، نہیں، ہم جسے گدھا سمجھتے ہیں اللہ نے اسے بھی عقل دی ہے، ہم جسے بے وقوف سمجھتے ہیں اللہ نے اسے بھی عقل دی ہے۔ اللہ نے پورے انسانوں کو عقل دی، جانوروں کو عقل دی، حیوانات کو عقل دی، حتیٰ کہ سب سے چھوٹی مخلوق ہمارے نظروں میں چونٹی ہے، اللہ نے اسے بھی عقل دی ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو بھی عقل دی ہے، کیسا گھونسلہ بناتی ہے اور کیسی شہد بناتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فی شفاء للناس۔ قرآن کہتا ہے کہ عجیب سے عجیب چیزیں ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان میں عقل نہیں رکھی، کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے۔ لیکن خدا کی قسم حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں عقل کو تقسیم فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا ایک حصہ، ایک جز، ایک ذرہ اللہ نے پوری کائنات کو عقل دیا اور ایک پورے صحرا کا صحرا مصطفیٰ کو عقل عطا فرما دی۔ کہاں ذرہ اور کہاں صحرا، کہاں ریت کا ایک حصہ اور کہاں ریت کا ٹیلا۔ جو ریت میں رہنے والے، آپ نے بھی ریتوں کو دیکھا ہے، چھوٹا سا ذرہ کتنا ہوتا ہے ریت کا، کتنی اس کی حیثیت ہے۔ اللہ نے اس ریت کے ذرے کے مطابق رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو عقل دی ہے، اور اس ذرے کے مقابلے میں بڑا ٹیلا، اتنی عقل اللہ نے مصطفیٰ کو دی ہے۔ آج بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میں مصطفیٰ کے برابر، وہ گدھے تجھے کیا پتا مصطفیٰ کی عقل کہاں، تیری میری عقل کہاں ہے۔ اللہ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے اولا۔ آپ حضرات کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، باہر بوندا باندی برس رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، آج مسجد کے اندر بھی مالا رحمت برس جائے، محبت سے پڑھ لیں سب سے اولا ہو والا، سب سے اولا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے، کیا خبر کتنے تارے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، گونج بڑھ جائے، سب سے اولا ہو والا ہمارا۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ خصائص الکبریٰ جلد 2 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا تھا۔ وہ تورات کا علم جاننے والا، وہ زبور کا علم جاننے والا، وہ انجیل کا علم جاننے والا تھا۔ زبور کے اندر پڑھا تھا مصطفیٰ کریم آخری نبی ہے، انجیل کے اندر پڑھا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام آخری نبی ہے، تورات کے اندر پڑھا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام
السلام آخری نبی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی۔ مصطفیٰ کا حسن پڑھا تھا، مصطفیٰ کا جمال پڑھا تھا، مصطفیٰ کی سیرت پڑھی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شانیں پڑھی تھیں، ابھی مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی تھی، اسے خبر نہیں تھی مصطفیٰ کی سیاہ زلفیں کیسی ہیں، مصطفیٰ کا والضحیٰ مکھڑا کیسا ہے، واللیل زلفیں کیسی ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے جسے خدا بھی تکتا ہے، ساری خدائی بھی تکتی ہے۔ کہہ دینے آپ محبت سبحان اللہ، کہہ دینا ڈھیلے ڈھیلے نہیں، اونچے واسے بولے سبحان اللہ۔ یا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جناب والا تورات پڑھنے والا، انجیل پڑھنے والا، زبور پڑھنے والا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شاریں شانیں پڑھ لی ہیں، اسے خبر تھی مکہ میں آئے گا، مدینے میں جناب والا اس کا وطن ہوگا، مکہ میں پیدا ہوگا، مدینے کے اندر جناب والا تشریف لائے گا، اعلان نبوت کرے گا، 40 سال کی عمر میں جناب والا حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس نے جناب والا اونٹنی پہ سوار ہوا، اونٹنی کی لگام تھامی، کہتا ہے میں مدینہ نہیں جانتا، مجھے مدینے کا سفر کا پتہ نہیں ہے، کدھر سے جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، ایسا کر مجھے مدینے لے جا، میں نے آخری نبی کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ فرمایا سواری سے کہنے لگا، اپنی اونٹنی سے کہنے لگا مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، میں نے مدینہ نہیں دیکھا، مجھے سفر کا پتہ نہیں، کس پہاڑ سے کس طرف جانا ہے، مجھے راستوں کی خبر نہیں، قربان جائیے۔ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں جناب والا اونٹنی پہ سوار ہوا، مہار کو تھاما، اب جناب والا مہار اس کے ہاتھ میں، اسے یوں نہیں کہتا دائیں مڑ، اسے یوں نہیں کہتا بائیں مڑ، اسے یوں نہیں کہتا سیدھے جا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں اونٹنی بھاگی بھاگی جا رہی ہے، یوں لگ رہا ہے اسی کے دل کے اندر خیال تھا کبھی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گے۔ محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اونٹنی حضرت نابے والا اونٹنی نے اٹھایا، سفر کرنا شروع کر دیا، کرتے کرتے جب 3 راتیں 3 دن گزر گئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرمائے، جب رات ہوئی حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلو گھر چلیں، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ چلو گھر چلتے ہیں، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ چلو چلتے ہیں، حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات ہو گئی ہے، نماز پڑھ لی ہے، امہات المؤمنین انتظار میں ہوں گے، ہم اپنے گھر چلتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو گھر میں چھوڑتے ہیں۔ اب توجہ کی، جملہ بہت بڑا آ گیا، نہ جانے کون میرا جملہ سمجھتا ہے۔ حضرت سیوطی فرماتے ہیں جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات ہو گئی واپس گھر چلتے ہیں، میرے کریم نے فرمایا صحابہ تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، میرا یار آ رہا ہے، میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ مزہ نہیں آیا یار، ایڈا ڈھلا سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ بھی ایڈا ڈھلا تے جناب نعرہ بھی ایڈا ڈھلا یار، ایڈی بھی سردی کوئی نہیں جیڑے تو سائیڈے ڈھلے تھے بیٹھے ہو ہیں، بابا سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قاری صاحب ایک دفعہ پھر پھر نعرہ لگوائے، چادریں وادریں چھوڑ کے ہاتھ اٹھا کے نعرہ کے جواب دینا ہے آپ ذرا۔ ایک منٹ قاری صاحب، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مسجد میں المصطفیٰ مسجد میں فقیر خطاب کرنے والا اور بندے چپ کر کے بیٹھے رہے، حضور کا عشق بیان ہو رہا ہے، سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے، حضور کا امتی چپ کر کے بیٹھے، مزہ نہیں بولے یار سبحان اللہ مرشد۔ اب توجہ کیجئے، میرے کریم نے فرمایا صحابہ تم نے گھر جانا ہے چلے جاؤ، یا رسول اللہ کیوں؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے، سننے والوں سنو، میرے کریم نے فرمایا صحابہ تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، میرا یار آ رہا ہے، میں محمد اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ ساری رات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انتظار میں،
جب صبح ہوئی تو سرکار نے نماز پڑھا، میں ابو بکر جی یا رسول اللہ، عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا اٹھو باہر چلیں، ایک مہمان آنے والا ہے، ہم نے اس کا انتظار کرنا ہے، اس کو ویلکم کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے 4 یار بھی سبحان اللہ، 5 تن بھی سبحان اللہ۔ اسے واسطے پڑھنے جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں اوندے کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں اوندے کلمے دا، ہاں جیڑا چوں یاراں دا۔ میرے نبی فرما دے ابو بکر ہم جو کعبہ، عمر در طواف اوس، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ میرے کریم فرماتے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پہ ابو بکر، دوسرے پہ عمر، تیسرے پہ عثمان، چوتھے پہ علی ہوگا۔ آج علی علی کرنے والوں، آج علی کو بھی مانو، علی کے تینوں یاروں کو بھی مانو۔ قیامت کے دن علی اسے جام پلائے گا جس کے دل میں ابو بکر بھی ہوگا، عمر بھی ہوگا، عثمان بھی ہوگا۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ، حضور باہر چلیں، درود پاک پڑھ لیں ایسا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ، عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور چلیں باہر جی۔ کریم باہر تشریف لے گئے، اب اونٹنی پہ سوار ہو کے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، حالت یہ ہے اس نے حضور کو دیکھا نہیں ہے۔ یار سبحان اللہ کہہ دینا، یار کہہ دینا، آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے 10 منٹ اور اوپر ہو جائیں گے، بولے سبحان اللہ۔ میرے کریم نے فرمایا عمر چلو باہر انتظار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کس کا؟ فرمایا وہ 3 راتوں اور 3 دن سے سفر کر کے ہمیں ملنے آ رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھے رہیں۔ اب رک کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سنیں غور سے۔ 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کا غلام اپنے گھر سے چلے، اونٹنی پہ سوار ہو، مصطفیٰ مسجد نبی سے باہر تشریف لائیں۔ آج دنیا کہتی ہے حضور کو کیا پتا، انہیں تو دیوار کے پیچھے کے علم نہیں۔ میں نے کہا عقل کی اندھی ذرا سن، کیوں؟ میں نے کہا مصطفیٰ تو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے مصطفیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں نکلو باہر۔ وہ 3 دن 3 راتوں سے سفر کر کے آ رہا ہے، تجھے دیوار کا پتہ نہیں، مصطفیٰ کو آج کا بھی پتہ ہے، کل کا بھی پتہ ہے، قیامت کے بعد۔ بولے نا واپس سبحان اللہ۔ یار آج میرا تقریر کرنے کا موڈ ہے، بولے سبحان اللہ مجھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ باہر چلو، انتظار کرتے ہیں۔ اب انتظار کرتے کرتے اونٹنی مدینہ پاک میں تشریف لائی، حاضر خدمت ہوئی۔ اب اونٹنی کو تو خبر تھی مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ کا محل کون سا ہے، مصطفیٰ کا جناب والا گھرانہ کون سا ہے، اونٹنی کو خبر تھی، جانور کو خبر تھی، لیکن اس عاشق کو علم نہیں تھا میرے مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے، میرے مصطفیٰ کی جناب والا زلفیں کیسی ہیں۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اونٹی بھاگی دوڑی دوڑی قریب گزری تو میرے مصطفیٰ نے ایسے دونوں بازو بلند کیے، فرمایا آجا میرے لیے سفر کرنے والے۔ اسے نہیں پتا تھا مصطفیٰ یہی ہے، اسے نہیں پتا تھا آخری نبی یہی ہے، اسے نہیں پتا تھا وہ جس کے لیے سفر کر کے آ رہا ہوں وہی مصطفیٰ یہی ہے۔ اس نے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی، کہنے لگا حسین بڑے اور راستہ جوڑ دو، میں کسی اور حسین کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ حسین بڑے ہو، خوبصورت بڑے ہو، راستہ چھوڑ دو، میں کہیں اور جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے، میں نے انجیل میں پڑھا ہے اور میں نے زبور میں پڑھا ہے کہ آخر الزمان نبی مکہ میں آئے گا، مدینے میں رہے گا، اعلان نبوت کرے گا۔ اب وہ مدینہ میں ہے، میں اس مصطفیٰ کو دیکھنے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اس کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ آگے اسے کیا خبر جس کو حال دے رہا ہوں، احوال بتا رہا، یہی تو میری جنتوں کا مأویٰ ہے۔ کیا خبر تھی اسے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے دیکھنے جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا
وہاں جانے کی ضرورت نہیں، آگے سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کی یاد میں 3 دن اور 3 راتیں سفر کر کے آیا ہے وہ مصطفیٰ میں ہوں جس کے جلوے کی تو زیارت کر رہا ہے۔ ابھی اونٹنی پہ بیٹھا، توجہ آخری لمحات گفتگو تقریب ختم ہونے والی، ابھی اونٹنی پہ بیٹھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نیچے آ تجھے کلمہ پڑھاؤں۔ کہنے لگا نہیں نہیں، کیا پتا 3 دن 3 راتوں سے بھوکا رہا ہوں، پانی کا گھونٹ نہیں پیا، روٹی کا جناب والا ایک نوالا نہیں کھایا۔ فرمایا کہ کیا پتا نیچے آؤں پھر مر جاؤں، کریم جلدی کرے مجھے اپنا کلمہ پڑھائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اونٹنی پہ بٹھا کے جناب والا کلمہ پڑھایا، ایسے نیچے اترا، جناب والا نیچے گرا، روح پرواز کر گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قربان جائیں، نمازیں نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، بس چہرہ مصطفیٰ دیکھا، کام تھوڑا کیا اجر زیادہ حاصل کیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار نے فرمایا ابوبکر جی یا رسول اللہ، فرمایا اسے کفن دو، اسے کس کے دفن کرنے کا انتظام کرو۔ میرے مصطفیٰ نے خود جنازہ پڑھایا، حضور علیہ السلام نے قبر کھدوائی، کریم خود تشریف لے گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، گرمی کا موسم۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام باہر نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے کپڑے مبارک بھیگ چکے تھے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اتنا یارانہ تو نہیں تھا، اتنا تعلق والا تو نہیں تھا، ہم نے اسے مدینے میں دیکھا نہیں تھا، ہمیں تو خبر نہیں ہے یہ امیر ہے کون ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، یا رسول اللہ اتنی دیر قبر میں کیوں بیٹھے؟ میرے کریم نے فرمایا جب میں قبر میں گیا میرے جانے سے پہلے جنت کی حوریں آئی ہوئی تھی، جنت کی حوریں آئی ہوئی تھی، ایک کہتی تھی میرا اس کے ساتھ نکاح کراؤ، دوسری کہتی تھی میرا اس کے ساتھ نکاح کراؤ۔ یا رسول اللہ پھر میرے کریم نے فرمایا میں نے 70 حوروں کا نکاح اس سے کرایا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اب دنیا کے اندر جس نے جنتی دیکھنا ہو قبر میں جانے والا یہی تو میرا غلام جنتی ہے۔ میرے دوستو کیا عمل کیا تھا اس نے؟ کتنی نمازیں پڑھی تھی اس نے، کتنی کوٹھیاں بنائی تھی اس نے، اور کتنے ذرے بنائے تھے اس نے؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، یار کا دیدار کیا، ادھر اسرائیل نے اسے بلا لیا اللہ کی بارگاہ میں، ایک ہی کام ہے زیارت مصطفیٰ ہو گئی۔ نتیجہ کلام یہ نکلا ساری عبادت، ساری ریاضت، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جملہ عبادت کا میزان ایک طرف، مصطفیٰ کی دین کا میزان ایک طرف، یہ سب کچھ اللہ چاہے رات فرما سکتا ہے۔ یار کو محبت سے دیکھو، اللہ ادھر بھی کامیاب ادھر بھی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔